اگر ہم زمین پر چل رہے ہوں تو ہمارا دل کرتا ہے ہم ہواؤں میں اڑیں، اور اگر ہم جہاز میں بیٹھ کے ہواؤں میں اڑ رہے ہوں تو ہمارا دل کرتا ہے یار یہ جہاز کب لینڈ کرے گا۔ اسی طرح اگر ہم پہاڑ کی چوٹی پر ہوں تو دل کرتا ہے ہموار زمین پر چلنے کو، ہموار زمین پر چلیں تو چوٹی دیکھ کے دل کرتا ہے اس پر چڑھ جانے کو۔ ہمیں کھانے میں سویٹ ملے تو ہم کہتے ہیں یار نمکین کا بندوبست کرو، اور نمکین ملے تو ہم کہتے ہیں اس کے بعد جو سویٹ ہے وہ سنت ہے۔ گویا ٹھنڈ آ جائے تو گرمی چاہتے ہیں اور گرمی آ جائے تو سردی چاہتے ہیں۔ یہ جو مزاج میں تیزی کے ساتھ بدلنے والا ماحول ہے، جو لوگ اس پر ضبط کرنا نہیں جانتے وہ بیچارے اپنی سوچ کو ڈپریشن کے ساتھ مشقت میں ڈال لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے مسلمانوں کے اندر ایک خوبی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آپ نے ان کو دیکھ کے ان کا اترنا، ملنا، بیٹھنا، ڈیلنگ کرنا سارا کچھ دیکھ کے آپ نے کہا آپ میں دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، ایک خودداری اور دوسرا بردباری، تحمل مزاجی۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ جو ہمارا من مچلتا ہے نا کہ ابھی سویٹ آئی ہے تو پھر فوری ہم مانگ ہی لیتے ہیں کہ نمکین کا بھی ارینج کیا جائے، بادشاہ سلامت کا آرڈر آ گیا ہے۔ تو میرا خیال آپ تھوڑا ٹھہریں، آپ تھوڑا ویٹ کریں، آپ کو شرمندہ بھی نہیں ہونا پڑے گا۔ عین ممکن ہے تھوڑی دیر بعد وہ چیزیں بھی آ جائیں۔ اگر آپ آج ہموار سڑک پر چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ وقت کے بعد آپ چوٹی پر بھی چڑھ جائیں۔ اگر آج آپ زمین پر ہیں، کل آپ انشاءاللہ جہاز میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن جلد بازی والی جو طبیعت ہے نا کہ ابھی میں ون کلک پر، جس طرح گیم میں بندہ ہواؤں میں اڑتا ہے، سمندروں میں چلتا ہے، یہ رویہ رکھنے سے بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو اپنی خواہشیں ضرور رکھیں، انسان ہے، فطری طور پہ خواہشات آتی ہیں، ہم ایک چیز پر یکسانیت کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن وقت گزرنے دیں، اپنے حصے کی محنت کریں، وہ وقت آ جائے گا آپ زمین پر ہیں تو ہواؤں میں اڑیں گے، آپ ہواؤں میں ہیں تو لینڈ بھی کریں گے۔ اب فرض کریں ایک شخص نے یہاں سے سعودیہ جانا ہے تو 2 گھنٹے بعد وہ کہے کہ یار میں تو تھک گیا ہوں، اب یہ جہاز زمین پر لینڈ کرے تو پھر مزہ نہیں بھائی، اب تو یہ 4 گھنٹے بعد ہی لینڈ کرے گا۔ تو آپ اپنے اندر ایک تحمل اور بردباری پیدا کریں، طبیعتوں میں ٹھہراؤ پیدا کریں، اور اس کی بہترین پریکٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، ہمارے ہاں ایک بڑی تیزی پائی جاتی ہے کہ امام بیچارہ ابھی اللہ اکبر پورا کہہ نہیں پاتا تو ہم اس سے پہلے اگلے پوز میں شفٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی پیشانی مبارک زمین پر رکھ لیتے اس کے بعد ہم جھکنا شروع ہوتے تھے۔ اس کا مطلب ہے چند سیکنڈ کا گیپ رکھا جاتا تھا۔ تو یہ گیپ وہی رکھے گا جس کی طبیعت میں تحمل ہوگا، بردباری ہوگی، ٹھہراؤ ہوگا۔ لیکن جن کی طبیعت میں جلد بازیاں ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر امام سے اس کو بھی کراس کر جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ امام سے پہلے ہی سلام پھیر لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں امام کے ساتھ نہیں اقتداء کرنا، پیچھے پیچھے آنے کی جو ٹریننگ دی جا رہی ہے یہ ٹھہراؤ پیدا کرنے کی ایک پریکٹس ہے۔ اگر ہم اس پر قابو پا لیں تو امید ہے کہ باقی خواہشات کو ایک تنزیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ پوری کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ لیکن تیزیاں، پھرتیاں بعض اوقات آپ کو چھوٹی چھوٹی خواہشات سے بھی محروم کر سکتے ہیں۔